الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Page 7. الله غفور تواب رحيم. وقد وصف الله نفسه في القرآن ما يقارب 100 مرة بأنه غفور رحيم، وامتن على عباده بالتوبة في كثير من الآيات الكريمات. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فيا أخي الحبيب، باب التوبة أمامك مفتوح ينتظرك، وطريق الأوبة ممهد يشتاق إليك، فاطرق الباب واسلك الطريق واسأل ربك التوفيق والإعانة، وجاهد نفسك واقصرها على طاعة ربها. وإذا تبت إلى ربك وعدت إلى المعصية مرة أخرى ونقصت التوبة فلا تستحي من تجديد التوبة مرة أخرى مهما تكرر ذلك منك. قال تعالى: فإنه كان للأوابين غفورا. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. فأين التائبون النادمون؟ أين العائدون الخائفون؟ أين الراكعون الساجدون؟ اللہ بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 100 بار اپنا وصف بیان کیا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، یعنی تقریباً 100 بار اللہ تعالیٰ کی یہ صفات آتی ہیں۔ اور بہت ساری آیات کریمہ میں اپنے بندوں پر توبہ قبول کرنے کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت زیادہ ہٹ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یقیناً آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائی، توبہ کا دروازہ تمہارے سامنے کھلا، تمہارا منتظر ہے، اور رجوع کرنے کا ہموار کیا گیا تو راستہ تمہارا مشتاق ہے۔ بس دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور راستے پر چلنا شروع کر دو۔ اپنے رب سے توفیق اور مدد کا سوال کرو، اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور اس کو اپنے رب کی اطاعت پر روک دو۔ اور جب تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور تم دوبارہ معصیت کی طرف لوٹے اور تم نے توبہ توڑ دی، تو تم دوسری دفعہ پھر نئے سرے سے توبہ کرتے ہوئے نہ شرماؤ، خواہ یہ کوتاہی اور غفلت کتنی ہی مرتبہ تم سے سرزد کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم غلطیاں کرو حتیٰ کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو کہاں ہیں توبہ کرنے والے، نادم ہونے والے، کہاں ہیں واپس لوٹنے والے؟
ڈرنے والے، کہاں ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. اب لفظی ترجمہ اور وضاحت دیکھیے. اللہ غفور تواب رحیم. اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے فعال. رحیم فعیل کے وزن پر بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے. تو جس رب کی یہ صفات ہوں اس سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو. جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ستائے، کوئی پریشانی ہو، تو ان تین صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے، یا غفور، یا تواب، یا رحیم، تو مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول کر لے. وقت اور تحقیق وصفہ، وصف بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفسہ اپنی ذات کا، اپنا، فی القرآن قرآن مجید میں، ما جو یقارب قریب ہے، 100 مرۃ 100 بار کے، یعنی جو 100 بار کے قریب ہے یہ وصف جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. بأنہ کہ بے شک وہ غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفات تقریباً 100 بار قرآن مجید میں آئی ہیں. یعنی ایک بات اگر ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہو، جو ایک دفعہ کہہ دی جائے، تو وہ بھی سچی بات ہے، وہ بھی ایمان لانے اور یقین کرنے کے قابل ہے. کہاں یہ کہ ایک بات 100 بار کہی جائے، تو انسان کے لیے مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، پھر اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَامْتَنَّ عَلَىٰ عِبَادِهِ اور اس نے احسان کیا ہے اپنے بندوں پر. امتنا امتنان سے، اور امتنان من سے، من کہتے ہیں احسان کو. اور اس نے احسان کیا ہے اپنے بندوں پر بالتوبہ، ساتھ توبہ کے. یعنی توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، اور یہ اس کی خبر اس نے ہمیں دی ہے. فی کثیر من الآیات الکریمات، بہت سی آیات کریمہ میں. کریمہ کا مطلب ہوتا ہے معزز. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یرید، اور اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر مہربان ہو، تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ کا ارادہ یہ ہے، یعنی وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں دور نہیں پھینکنا چاہتا، تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہیں معاف کر دے. وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، تو بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اس سے معافی مانگ لیں، اس کی طرف رغبت کریں. اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم جھک جاؤ جھکنا بڑا، یعنی تم بھی خواہشات کی طرف جھک جاؤ، تم بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کا راستہ اختیار کرو. تو تم کس کی بات مانو گے؟ اللہ کی بات مانو گے یا پھر خواہش کے بندوں کی بات مانو گے؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے اوپر دو چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں. ایک، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں سمجھ میں آتی، پھر ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں. اور دوسرے، بندوں کی، جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ارد گرد ہوتے ہیں، جو ہمارا ماحول ہوتا ہے، جس کو پیئر پریشر کہتے ہیں. تو معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے راستے پہ چلیں. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات پہ چلیں، آپ ان کی مرضی اور ان کے طریقوں پہ چلیں. اب ہوتا پتہ کیا، بیلنس کب خراب ہوتا ہے یا ہم کیوں دور ہو جاتے ہیں اللہ سے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ سے تو یہ سوال اتنا ریلیونٹ نہیں کیونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن باقی جو لوگ جن کے باقاعدہ کورس کر نہیں رہے، اس وقت کر چکے ہیں کئی سال پہلے، سمیت میرے جو اس وقت ڈائریکٹ پڑھا نہیں رہی قرآن، ہم سب کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ آج کے دن میں نے قرآن مجید کی کون سی آیت پڑھ کر سمجھی، یا اس پر توجہ کی، یا اس کے مطابق اپنا کوئی عمل کیا.
جب ہم تلاوت بھی کرتے ہیں صبح تو کس قسم کی تلاوت ہوتی، چاہے تہجد میں ہو یا اس کے بغیر ہو، مصحف کھول کر ہو. جو لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں وہ کتنا ٹھہرتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور اس میں سمجھتے ہیں اور کوئی بات دل پہ لیتے ہیں. سچ بتائیے، جب ہم ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں صبح تو کتنی دفعہ رکتے ہیں، کتنی دفعہ ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کتنی دفعہ اس میں سے کوئی چیز چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اس پر ہم رک جائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں. تو قرآن سے تو ہمارا اتنا انٹریکشن ہے، اللہ تعالیٰ سے تو بس ہماری اتنی ہی بات چیت ہے. معلومات کا ہونا فائدہ نہیں دیتا کہ حلال حرام کو پتہ ہے، اچھے برے کا پتہ ہے، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس بات کا فائدہ کہ ہر روز تازہ دم آپ کو نصیحت ملے اپنے رب کی طرف سے، آپ اس کی بات سننے والے ہوں. اور دوسری طرف لوگوں سے آپ کا کتنا انٹریکشن ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، لوگوں کی کتنی باتیں آپ سنتے ہیں. بتائیے، ہاں سارا وقت لوگوں ہی کی تو سن رہے ہیں، انہی کے اوپینینز، انہی کی خواہشات. اور اگر لوگ ایکچوئل شیپ میں آپ کے پاس نہیں تو ورچوئل تو ضرور ہیں، واٹس ایپ پہ، اسمارٹ فونز پہ، کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کس کی باتیں سنے چلے جا رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں. اس چیز کا ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کچھ کرتا دیکھیں، یعنی سیرت کتنی پڑھتے ہیں، یہ سیرت صحابیات جو ہم نے شروع کر رکھی ہے، جو کردار ہم پڑھتے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہم وہ جیتے جاگتے کردار وہ ہمارے لیے کتنے رول ماڈل ہیں. ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دیں. نہیں ہے نا، کمزور تعلق ہے نا، قرآن سے بھی تعلق کمزور ہے، سیرت سے بھی تعلق کمزور ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صحابہ اور صحابیات کی سیرت، اس سے بھی کمزور ہے. اور زیادہ مضبوط تعلق ہے ہمارا، یہ زیادہ کثرت سے تعلق ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ. تو پھر ہم کس کی طرف جھکیں گے؟ میل کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، میلان نہیں ہے اردو میں لفظ میلان، وہ اسی سے ہے، میل سے. تو اس میں کتنا جھکیں گے؟ سارا پھر ادھر ہی تو جھک جائیں گے. کیا خیال ہے؟ اثر انداز ہوتے ہیں لوگ، ماحول اثر انداز ہوتا ہے. ایک بات آپ روز کسی کی سنتے رہیں تو آپ کے اوپر اثر ہوگا نا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا ویلیو ہے، کیا مقام ہے. تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے، تو ہم اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لوگ ہمیں مایوس کرتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی لوگ اور بعض اوقات رحمت کی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، جھوٹے قصے بعض اوقات سناتے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو، اور لوگ چاہتے ہیں کہ تم برائی کی طرف پلٹ جاؤ، ادھر جھک جاؤ، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو پھر کیا ہوتا؟ سخت نقصان اٹھاتے اور گناہوں کی دلدل میں دھسے رہتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. تو اس بات کا احساس رہنا ساری زندگی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، وسیع بخشش والا ہے. وقال تعالی، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، یعنی اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں، بلا انتہا. ہمارے گناہوں اور ہماری زیادتیوں اور ہماری کوتاہیوں سے کہیں زیادہ ہے اس کی بخشش جو ہمیں ڈھانپ سکتی. اس کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ چھوٹے ہیں. وقال تعالی، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی. یعنی کوئی گناہ، کوئی قصور، کوئی غلطی ایسی نہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے معاف نہ ہو سکتی ہو. فَيَا أَخِي الْحَبِيبِ، تو اے پیارے بھائی، باب التوبۃ امامک مفتوح، باب التوبۃ، توبہ کا دروازہ، امامک، تمہارے سامنے، مفتوح، کیا مطلب ہے مفتوح کا؟ کھلا ہوا ہے، اوپن ہے. ینتظرک، تیرا انتظار کر رہا ہے کہ کب تو اس دروازے سے داخل ہو. وطریق الاوبۃ، اور رجوع کا طریقہ،
واپسی کا طریقہ ممہد تیار ہے، ہموار ہے، یشتاق الیک تیرا مشتاق ہے، یعنی تیرے آنے کا منتظر ہے، شوق رکھتا ہے تیری ملاقات کا. فطرق الباب دروازہ کھٹکھٹاؤ، وسلک الطریق راستے پہ چلو، منسلک کا طریقہ، وسل ربک التوفیق اور مانگو اپنے رب سے توفیق، والاعانہ اور مدد، وجاہد نفسک اور جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ، وجاہد نفسک کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ توبہ کرنے کے راستے میں کہاں ہے؟ اپنا نفس، وہ نہیں مانتا. وقصرها اور روک دو اس کو، علی طاعت ربها اپنے رب کی اطاعت پر، اس کو اپنے رب کی اطاعت تک محدود کرو کہ اپنے رب کی بات مانو. وَإِذَا اور جب تبت الی ربک تم توبہ کرو گے اپنے رب کی طرف، وعدت الی المعصیۃ اور لوٹ آؤ گے طرف معصیت کے، مرتن اخرى دوسری بار، ونقضت التوبۃ اور توڑ دو گے توبہ، فلا تستحی تو نہ حیا کرو، شرمانا نہیں، من تجدید التوبہ توبہ کی تجدید سے، مرتن اخرى دوسری بار، مہما تکرر جتنی مرضی دفعہ تکرار ہو جائے، کتنی ہی مرتبہ ایسا کیوں نہ ہو جائے، ذالک یہ من کا تجھ سے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُبْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ توبہ کر لی تم نے اپنے رب سے، پھر کیا ہوا؟ پھر واپس وہی گناہ کیا، وہیں پھر پھسل گئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے تو وہیں پھر گر گئے، دوبارہ وہی کچھ ہو گیا. پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ گرے رہو ادھر، تمہاری توبہ نہیں قبول ہونی، اب نہیں تمہاری معافی، اب تم اور مزے کر لو، آخرت تو تم نے بگاڑ ہی لی، دنیا میں تو مزے کرو. وَنَقَضْتَ التَّوْبَةَ اور تم نے توبہ توڑ دی، پھر اسی غلط کام میں پڑ گئے. فَلَا تَسْتَحْيِي تو مت شرمانا. اللہ کی طرف واپسی، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہچکچانا نہیں، جھجکنا نہیں، شرمانا نہیں کہ تم تجدید توبہ کر لو ایک اور بار. اور یہ ایک اور بار کتنی، کون سی بار ہے؟ کئی بار. وہ جیسے فارسی کا ایک شعر ہے نا، 100 بار گر توبہ شکستی بازا. 100 بار، 100 کہتے 100 کو، 100 بار گر اگرچہ توبہ توبہ شکستی تو نے توڑی، شکست تو توڑنا، شکستن. 100 بار بھی اگر تم نے توبہ توڑ دی ہے، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پھر آ جاؤ، کیونکہ یہ نا امید ہونے کا در نہیں. یہاں جب بھی جاؤ گے ویلکم ملے گا، یہاں سے مایوسی نہیں، کیونکہ ہر انسان اس تکلیف سے گزرتا ہے کہ وہ غلطی سے توبہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر. یعنی اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب تک قیامت نہیں آ جاتی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا 40 سال کے بعد توبہ نہیں قبول ہوگی، 60 سال کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں، 60 سال میں رہتے کیوں نہیں کی، 80 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں. 80 سال بھی گناہ کیے ہیں تو اب بھی واپس آ سکتے ہو، اتنی امید دلائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. لیکن 80 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو 80 سال نہیں ملتے، اکثریت اس سے پہلے ہی چلی جاتی ہے. تو ندامت سے فوراً نکلنا چاہیے، فوراً اسٹرگل کر کے باہر آنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے. قال تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ اوابین کے لیے غفور الرحیم ہے. اوابین اواب کی جمع ہے. اواب کون ہوتا ہے؟ جو بار بار رجوع کرے، کثرت سے رجوع کرے، بار بار پلٹے. کس کی صفت تھی یہ قرآن مجید میں؟ داؤد علیہ السلام. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو ہر دم پلٹتے رہنا چاہیے. جب تک تم اواب رہو گے تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا رہے گا. وقال تعالی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، الذین وہ جو اسرفوا جنہوں نے زیادتی کی، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی، اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا.
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो गफूरुर रहीम है। व अनीबू, और लौट आओ, पलट आओ, इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ, व अस्लिमू लहू, और उसके फर्मा बरदार बन जाओ, मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम मदद न दिए जाओगे, तुम्हें मदद नहीं पहुंचेगी। ऐलान आम है, अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करते, इसमें मोमिन, काफिर, मुनाफिक, फासिक, हर किस्म के बंदे शामिल। या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने भी अपने साथ ज्यादती कर ली, कुफर किया है, शिर्क किया है, बिदआत की है, कोई भी और चीज की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यानी कितना भी बड़ा गुनाह है तुम्हारा, तुमने सूद लिया, रिश्वत ली, जिना किया, शराब पी, नमाजें नहीं पढ़ी, कत्ल कर बैठे, गीबत कर बैठे, किसी पे तोहमत लगा बैठे, कुछ भी कर लिया तुमने, तुम उन गुनाहों में लतपत ना रहो, उनसे बाहर निकल आओ, साफ सुथरे हो जाओ, पलट आओ, माफी मांग लो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, जमीआ। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। शर्त क्या है? वह अनीबू इला रब्बिकुम, लौट आओ अपने रब की तरफ, शैतान के बंदे ना बनो, नफ्स के बंदे ना बनो, माशरे के पीछे न चलो, अपने रब की तरफ पलटो। वह अस्लिमू लहू, और उसके फर्मा बरदार बन जाओ। यानी तौबा में ये बात शामिल है कि तुम फिर गुनाह का रास्ता छोड़कर अल्लाह की इताअत का रास्ता इख्तियार करो। मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम पर कोई अजाब आ जाए, यानी दुनिया का भी या आखिरत का। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। यानी जब एक दफा पकड़ हो गई, शामत आ गई, गुनाह की हालत में जान गई, तुम्हारी मौत आ गई, कब्र में अजाब शुरू हो गया, आखिरत में अजाब शुरू हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे पहले पहले कि तुम पर अजाब आए, तुम तौबा कर लो। वक़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अख्ताअतुम, अगर खता करो तुम, गलती करो तुम, हत्ता तबलुग खतायाकुमुस समा, यहाँ तक कि पहुंच जाए तुम्हारी खताएं आसमान को, सुम्मा तुबतुम, फिर तुम तौबा करो, लताबल्लाहु अलैकुम, अलबत्ता तौबा कबूल कर लेगा अल्लाह तुम्हारी। यानी आसमानों तक तुम्हारे गुनाह चले जाएं, बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, पूरी फजा को भर दे, जमीन को भर दे, फिर तुम्हें एहसास हो जाए कि तुमने ज्यादती की है अपनी जान पर। इस हाल में भी तुम अल्लाह की तरफ पलटोगे तो वो तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। इतनी आम माफी और इतनी खुली ऑफर कहीं और है किसी इंसान की तरफ से, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, कोई और इंसान ही क्यों ना हो, ऐसे तो कोई भी नहीं करता, ऐसा तो कोई माफ करने वाला है ही नहीं। फ़अैन अत्ताइबून, कहाँ है तौबा करने वाले, कहाँ है वो लोग, अन्नादिमून, जो नादिम है, जो शर्मिंदा है, कहाँ है वो, क्यों रास्ता खोए हुए हैं, वो क्यों भूले हुए हैं। ऐन अल आइदून, कहाँ है वापस आने वाले, अल खाइफून, अल्लाह से डरने वाले, ऐन अर राकिऊन अस्साजिदून, कहाँ है रुकू करने वाले, सजदे करने वाले। तुम अपने रब को मना लो। कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 7 के जो पहला पैराग्राफ है, उसमें अल्लाह ताला की बख्शिश को एहसान कहा गया ना, आपने जो एक्सप्लेन किया, तो मैं पूछ रही थी दूसरे में अल्लाह ताला का फजल, वो बख्शिश ही उसकी है। फिर आगे आते हैं ना, वलौला फज़लुल्लाहि, तो फजल को यहाँ बख्शिश ही, उसका फजल जो है, मुख्तलिफ हम मानी अल्फाज हैं। मकसूद यही है कि जैसे पीछे आपने पहला चैप्टर पढ़ा था जी, उसमें भी है ना कि नूर है तौबा, एक लाइट है, एक उम्मीद है, फजल है, बख्शिश है, रहमत है, अल्लाह की इनायत है, एक तोहफा है, कुछ भी कह सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद ये जो सुबह की तिलावत की बात है ना, इसको इस तरह का कुछ जहन में आया था कि जैसे आपने कहा था कि इल्म ही हर चीज नहीं होती, अल्लाह ताला की नसीहतों को रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो जैसे खेल शुरू होने से पहले जो एक कोच होता है वो एक शॉर्ट मीटिंग करता है ना अपने खिलाड़ियों के साथ, इससे पहले कि वो मैदान में आए और खेल खेलें, हालांकि वो महीनों से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उनको सब कुछ पता होता है तरीकों का। तो हम इसको इसी तरह से ले सकते हैं कि जैसे रोज एक अमली मैदान में आना है ना, एक नया दिन शुरू करना है, तो हम सुबह सुबह अल्लाह ताला से डायरेक्शंस लें कि आज जो है वो हमें क्या क्या चीजों को मद्देनजर रखना है, और फिर उस हिसाब से उस तैयारी के साथ मैदान में उतरे।
یہ آپ یقین کریں کہ اگر صرف ایک آیت پر بھی رک جایا جائے نا پڑھتے ہوئے, اس کو بھی دل پہ لے لیا جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے. السلام علیکم. استاذہ, جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں تم نے یہ غلطی کی ہے. اگر ہم ان سے سوری بھی کر لیتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ہمیں احساس دلاتے رہتے ہیں, مایوس کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آ جاؤ, مایوس مت ہو. صرف مایوس نہیں کرتے, 10 جگہ مشہور بھی کرتے ہیں. استاذہ ایک تو میرا یہ سوال تھا, جو العاصی اور المقصر اور جو المطیع, ایک تو یہ کہ ہم تینوں ہی کیٹیگریز میں ہیں نا, ہم سے یہ ساری گناہ کرتے ہیں, کبھی اطاعت کرتے ہیں, کبھی کوتاہی کرتے ہیں. ہاں جی. اور استاذہ آگے ہے نا کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں, تو جو مقصر ہے اس کی بھی غلطیوں پہ سزا آ سکتی ہے اللہ کی. مقربین میں نہیں ہو سکتا نا, اس کا لوز ہی کر رہا ہے, مقصر لوز کر رہا ہے نا. قصر کا کیا مطلب ہے؟ کم کرنا. ہاں جی, کم ہی کر رہا ہے, لیکن اس سے اللہ کی ناراضگی اور خوشی تو نہیں. اگر ناراضگی نہ بھی ہو تو خوشی بھی نہیں, کیونکہ وہ درمیان میں ہے. استاذہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے تلاوت کی بات ہو رہی تھی, تو جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو خوش الحانی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ ہم تجوید کے قواعد اور یہ سب چیزیں, تو اور اگر ہم غور و فکر کی طرف کرتے ہیں تو پھر خوش الحانی کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو جب دیکھتی ہوں تو کیا ٹپ ہو کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہم بیلنس رکھیں تو ہم کر سکیں. رک کر کریں. لیک آف پریکٹس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جتنی پریکٹس زیادہ ہوتی جائے گی دونوں چیزیں مرج ہوتی جائیں گی. اور پھر یہ ہے کہ ہم بعضوں کا جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو نان سٹاپ پڑھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے, سپارہ پورا کرنا ہوتا ہے, یا اس لیسن کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا رہنمائی مل رہی. رکے آیات پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاوت کیا تھا؟ استاذہ, میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی توبہ کی بات ہو رہی تھی, اور الحمدللہ جب سے قرآن کا علم انسان کو آتا ہے تو اللہ کی معرفت کے ساتھ گناہوں کی ریئلائزیشن میں بہت اضافہ ہوتا ہے. جو پہلے گناہ نہیں لگتے وہ گناہ لگنے لگ جاتے ہیں. استاذہ, لیکن ایک بات جس کی طرف میں سب کی توجہ دلوانا چاہوں گی کہ گناہ, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, جیسے آپ نے ابھی بہت ساری باتیں کی جو کہ گناہ ہیں بھی. استاذہ, یہ گناہ جو ہم سب کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے سوا, کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا فریضہ ہے اس کو چھوڑ دینے کی, یہ توبہ تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. یہ امت کا کام ہے, اگر یہ کام امت نہیں کری تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا. استاذہ, یہی بات آپ نے جو بھی فرمائی کہ پکڑے جائیں گے تو پھر چھوٹ نہیں ہوگی. استاذہ, یقین مانیے کہ میں پچھلے دنوں میں ایک سفر کرنا پڑا, اور اس سفر کے دوران میں جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ پچھلے سارے تجربوں سے مختلف تھا. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ موویز لگ جاتی تھی تو فلموں سے کسی نے نہیں روکا. ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے جو اللہ توفیق دیتا تھا میں کرتی تھی. لیکن اس بار کیا میں نے دیکھا کہ فلم تو اپنی جگہ, لیکن فلمی ماحول کوسٹر میں بنا دیا گیا, اور اس ماحول کے مطابق کمیونیکیشن ہو رہا تھا. 2 خواتین اور 6 لڑکے, اور سزا آپ یقین مانیے کوئی بھی نہیں تھا چپ کرانے والا. یعنی وہ 6 لوگ تھے اور باقی 80 لوگ تھے. چپ کرایا جا سکتا تھا نا. استاذہ, حکمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کی جائے. ایمان کا کم سے کم لیول بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ دل سے برا جاننا ہے, اور اس میں بھی ایکسپریشن آتا ہے, لیکن کوئی تو ہو. اور استاذہ, جو میں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی, اور بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ دین اجازت دیتا ہے پیار اور محبت سے اچھے طریقے سے برائی کو روکنے کی, لیکن استاذہ لٹرلی ایسا لگ رہا تھا کہ بے حیائی اور جو معاشرے میں چیزیں عام ہو رہی ہیں روکنے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. عورتیں ایک لمٹ کے اندر کام کرتی ہیں. استاذہ, میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے مردوں میں بھی وہ طاقت دے کہ جو جہاں پر جن کی ضرورت ہے وہ وہاں پر اپنا کردار ادا کرے. استاذہ, اس پہ ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ چکا نا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اجتماعی طور پر کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں جن میں جیسے امر بالمعروف پھر بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن نہی عن المنکر جو ہے نا اس میں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں اور نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے. ایک سوال تھا اور ایک خواہش کہ توبہ سے ریلیٹڈ جو مفردات ہیں جو کہ جیسے انابت ہے, اس کو بھی اگر آپ ایکسپلین ابھی کیا تو ہے, لیکن نوب کا مطلب جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ مکھی کا بار بار پلٹنا, حروف کی وضاحت تو بہت زیادہ اچھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کس سطح پہ ہیں. ساتھ ساتھ ہی دوسرا چیز تھی کہ دوائش کافی آپ نے کہا تھا, تو آئی واز ریڈنگ دیٹ ایک پورشن پہ جا کے اٹک گئی کہ گناہ دل کے مردہ ہونے کا باعث بنتا ہے, اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ
بندہ توبہ کرتا ہے منہ سے لیکن دل نہیں راضی ہوتا، وہ اس کے خالی الفاظ ہوتے ہیں. وہ منافقین کی توبہ بھی نہیں ہوتی لیکن وہ توبہ اثر نہیں کرتی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ توبہ تو نسو کیا ہوتا ہے؟ رو کے دل کو دھوئے، آنسوں سے دھوئے، کیونکہ وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے لیکن اس میں اسٹرگل زیادہ کرنی پڑتی ہے. استاد جیسے گناہ کی لذت ہے نا، اس پہ توبہ کرنا شروع کر دے لیکن وہ گناہ کی مذمت اور گناہ کی طرف سے حمیت کا باعث نہیں بن رہی ہوتی ہے. یو آر اسٹرگلنگ اے لاٹ اور ایک فیز ہوتا ہے. لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ برائی، ابھی مینشن کیا تھا کہ برائی کو برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین چیز ہے. آج کل بیسک ہم سوسائٹی کی چیزیں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ معاشرے میں آ گئی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ لڑکا لڑکی دے اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ لواطت، اور یہ قانون پاس ہو رہا ہے. اب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن برا نہیں سمجھیں گے. وی آر بیکمنگ یوز ٹو اٹ. معاشرے کی برائیاں، فحش چیزیں، اشتہارات، اس پہ جو دل ہو جاتا ہے نا، سخت ہو جاتا ہے اور لذت آنے لگتی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک وقت میں گناہ کر نہیں رہے ہوتے لیکن یو آر فیلنگ. آپ دوا شاپی کنٹینیو کریں نا، اس میں انہوں نے آگے حل بھی بتایا ہوا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے. اور یہ ہے کہ گناہ کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے اور پھر انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا، نشے کی طرح چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نشہ چھوڑنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور بالآخر انسان چھوڑ ہی دیتا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اس سے ہمت نہیں بس ہارنی. جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے نا، اس کی مثال بھی شاید دوائی شاپنگ کے اندر ہی ہے کہ جب ڈوب رہا ہوتا ہے انسان تو چاہے ایک رسی کا کنارہ ہی ہوتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں. تو اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو شاید کہیں اٹک کے نکل ہی جائے. کنٹینیوس ایفرٹ ضروری. ایک چیپٹر اور پڑھ لیتے ہیں. وجوب التوبۃ. التوبۃ هي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الى ما يحبه ظاهرا وباطنا. واصل التوبۃ الرجوع. ويقال من رجع للمخالفات حياء من الله وخوفا من عذابه فهو تائب. والتوبة فرض عين على كل مسلم بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فلقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهي هاتين الآيتين الأمر الصريح بالتوبة لجميع المؤمنين، وهذا يدل على وجوب التوبة. يدل كذلك على أن التوبة ليست خاصة بالعصاة والمخلطين لأن الله تعالى أمر بها أهل الإيمان. ومما يدل على وجوب التوبة كذلك قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، حيث قسم العباد إلى قسمين تائب وظالم. ولما كان الظلم محرما كانت التوبة واجبة. وأما السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة الإجماع منعقد على وجوب التوبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا بد لكل عبد من توبة وهي واجبة على الأولين والآخرين. وقال القرطبي ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة وإنها فرض متعين. أخي الحبيب، من رحمة الله تعالى عليك أن جعل التوبة فرضا لازما، وذلك ليعفو عنك ويغفر ذنوبك ويمحو سيئاتك. فالله عز وجل غني عنا وعن طاعتنا وأعمالنا، كما قال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فبادر أخي بالتوبة الصادقة وجدد التوبة في كل يوم وفي كل وقت، فإن الراجع عن ذنبه والنادم عليه لا يكون مصرا وإن عاد في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. توبہ کا واجب ہونا. توبہ یہ ایسی چیز سے رجوع کرنا ہے جس کو اللہ ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے. توبہ کیا ہے یہ ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے.
ایسی چیز سے لوٹنا. تابا یتوبو کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹنا، واپس آنا. ایسی چیز سے رجوع کرنا جس کو اللہ تعالی ظاہر اور باطن میں ناپسند کرتا ہے، ایسی چیز کی طرف پلٹ جانا جس کو وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے اپوزٹ کی طرف واپس جانا. اور توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. کہا جاتا ہے جو اللہ سے شرم کرتے ہوئے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مخالفتوں سے واپس لوٹ گیا وہی توبہ کرنے والا ہے. توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا، جو اللہ سے حیا کر کے اس کے عذاب سے ڈر کے، یعنی دو خاص فیکٹرز ہیں. اللہ کی نافرمانی سے واپس پلٹ جائے وہ توبہ کرنے والا ہے. یعنی شکل کیا ہوگی توبہ کرنے. اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب، سنت اور اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے. اور توبہ ہر مسلمان پر کتاب و سنت اور اجماع کے دلائل سے فرض عین ہے. جہاں تک کتاب کی دلیل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. تو ان دونوں آیتوں میں تمام مومنوں کے لیے توبہ کرنے کا واضح حکم ہے، اور یہ توبہ کے وجوب پر دلیل ہے. اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ توبہ صرف نافرمانوں، نیکیاں اور گناہ خلط ملط کرنے والوں کے لیے خاص نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس کا حکم دیا ہے. اور وہ چیز جو توبہ کے واجب ہونے پر مزید دلالت کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہاں سے اس نے بندوں کو دو قسموں میں بانٹ دیا، ایک توبہ کرنے والا اور ایک ظالم. جب ظلم حرام ہے تو توبہ واجب ٹھہری. اور جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کا حکم دیا ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو، بے شک میں اس کی طرف ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو ابن قدامہ نے کہا ہے توبہ کے واجب ہونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے ہر بندے کے لیے توبہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہ پہلوں اور پچھلوں سب پر واجب ہے. اور قرطبی نے کہا امت میں توبہ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اور بے شک یہ فرض عین ہے، یعنی یہ فرض متعین ہے، یعنی عین ہے. میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے توبہ کو لازمی فرض قرار دیا. یہ اس لیے ہے تاکہ وہ تم سے درگزر کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور تمہاری برائیوں کو مٹا دے. بس اللہ عز و جل ہم سے، ہماری اطاعت سے اور ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا. تو اے میرے بھائی سچی توبہ میں جلدی کرو، اور ہر روز اور ہر وقت نئی توبہ کرو. ہر روز ہر وقت نئی توبہ، کیونکہ اپنے گناہ سے رجوع کرنے والے اور اس پر نادم ہونے والے کو اصرار کرنے والا نہیں کہتے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ گناہ کرے، لیکن اگر پلٹ آیا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا. لفظی ترجمہ وجوب التوبۃ، توبہ کا واجب ہونا. التوبۃ، توبہ کیا ہے؟ ہیا وہ الرجوع، کیا ہے؟ لوٹ آنا. اما، اس سے جو یکرہہ اللہ، ناپسند کرتا ہے اس کو اللہ، ظاہراً و باطناً، ظاہر اور باطن میں، یعنی ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. الی ما یحب، طرف اس چیز کے جو وہ پسند کرتا ہے، ظاہراً و باطناً، ظاہر اور باطن میں. یعنی ظاہر اور باطن میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ کر ظاہر اور باطن کی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرنے کا نام توبہ ہے. وَأَصْلُ التَّوْبَةِ الرُّجُوعُ، اور توبہ کی اصل کیا ہے؟ لوٹ آنا. وَيُقَالُ مَنْ رَجَعَ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ، اور کہا جاتا ہے کہ جو پلٹ آیا مخالفت کرنے سے، یعنی مخالفات سے، مخالفہ کہتے ہیں یعنی کوئی لا بریک کرنے کو یا غلط کام کرنے کو، حیاء من اللہ، اللہ سے حیا کر کے، وخوفا من عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈر کے، فہو تائب، تو وہ تائب ہے، توبہ کرنے والا. یعنی توبہ کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ سے حیا کر کے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کے حکم کی مخالفت چھوڑ دے. والتوبۃ فرض عین، توبہ فرض عین ہے.
لازم ہے ہر ایک پر توبہ، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، بالکتاب والسنت والاجماع، کتاب میں بھی اس کی دلیل ہے، کتاب سے مراد کیا؟ قرآن مجید، والسنت، سنت نبی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اجماع سے۔ اما بالکتاب، تو جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں کہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ فرض عین ہے؟ فَلِقَوْلِ اللَّهِ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کے اس وقت توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سب مل کر، سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وقولہ تعالیٰ، مان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ خالص۔ دونوں آیتوں میں کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو اس سے کیا دلیل دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں پر توبہ کرنا فرض عین ہے۔ ففی ہاتین الآیتین، بس ان دو آیتوں میں، الامر الصریح، واضح حکم ہے، بالتوبۃ، توبہ کا، لجمیع المؤمنین، سب مومنوں کے لیے، وہذا، اور یہ، یدل، دلالت کرتا ہے، علی وجوب التوبہ، توبہ کے واجب ہونے پر، یدل کذالک، اسی طرح دلالت کرتا ہے، علی، اس بات پر، ان التوبۃ، کہ توبہ، لیست خاصۃ بالعصاۃ، نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ، نہیں ہے خاص گناہگاروں کے ساتھ، یعنی توبہ گناہگاروں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی ہے، والمخلطین، اور خلط ملط کرنے والوں کے لیے۔ خلط ملط کرنے والے کون ہیں؟ جو کچھ نیک کام کرتے ہیں، وہ آخر سیئہ، اور کچھ برے کام کرتے ہیں، مخلط۔ لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے، امر بہا، حکم دیا ہے اس کا، اہل الایمان، اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے، کس بات کا؟ توبہ کا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ گناہگاروں اور مقصرین کے لیے، مخلطین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ ومما يدل على وجوب التوبة، اور اس میں سے جو دلالت کرتا ہے توبہ کے واجب ہونے پر، کذالک، اسی طرح، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو ایک تائب ہے اور ایک ظالم ہے، یا انسان توبہ کرے گا یا پھر ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ حیث قسم العبادہ، حیث، یہاں سے، قسم العبادہ، تقسیم کر دیا ہے بندوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے، الی قسمین، دو قسموں میں، تائب و ظالم، توبہ کرنے والا اور ظلم کرنے والا۔ ولما کان الظلم محرما، اور جب کہ ہے ظلم حرام کیا ہوا، کانت التوبۃ واجبۃ، ہے توبہ واجب، لازم، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 بار توبہ کرتے تھے، صحابہ ان کو گنا کرتے تھے، بلند آواز میں توبہ کرتے تھے۔ کتنا زیادہ پلٹنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پلٹے گا وہی جس کا دل حساس ہوگا اپنی آخرت کے بارے میں۔ دنیا کے بارے میں ہم سب بہت حساس ہیں، وی آر ویری سینسیٹیو، جہاں ہماری دنیا کے کسی وفات پر کوئی زد پڑتی ہے، لیکن آخرت کے وفات پر جب زد پڑتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ حساس ہیں کہ فوراً پلٹے۔ یعنی توبہ کے لیے آپ کو کہیں کسی پادری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے پاس جا کے اپنے گناہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی خاص ایکشن کی ضرورت نہیں، آپ دیر اینڈ دین دل ہی دل میں زبان سے رو کے، چپکے چپکے، سرگوشیاں کر کے اپنے رب سے کہیں بھی توبہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی پلاننگ کرنی پڑے اور پھر کہیں جا کے آپ وہ کام کریں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا جو گھر پہ نہیں ہوتے، گھر سے باہر بازار میں ہی ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں اسکول جا کے ہوتے ہیں، کچھ اسپتال جا کے ہوتے ہیں، کوئی بینک جا کے ہوتے ہیں۔ تو توبہ کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی جائیں، ضروری نہیں کہ حرم میں جائیں، ضرور ٹھیک ہے وہ مزید چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، بس صرف دل کا رجوع، اپنی گناہوں پہ شرمندگی اور اس کام کو جو غلط کر رہے ہیں چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے۔ وہ اما سنت، اور جہاں تک سنت سے توبہ کے وجوب کا تعلق پتہ چلتا ہے، فقط، بس تحقیق، امر، حکم دیا ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالتوبۃ، توبہ کا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، فانی اتوب الیہ،
بس بے شک میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف فی الیوم ایک دن میں 100 مرۃ 100 بار. میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، تمہیں بھی توبہ کر لیں. اپنا معمول بنا لیں ہر روز ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرنی. ایک تسبیح سے مراد 100 دفعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. زیادہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اگر اتنا نہیں تو کم از کم 100 بار تو ضرور ہو. کب کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اپنی کوئی روٹین بنا لیجئے، پلان کر لیجئے، ٹائم ٹیبل بنا لیجئے. کیونکہ جب آپ کوئی پلاننگ کریں گے اس کام کو کرنے کی تو انشاءاللہ ہو بھی جائے گا. اپنے لیے کوئی وقت مقرر کر لیجئے، کوئی جگہ مقرر کر لیجئے. ویسے تو اٹھتے بیٹھتے کرتے جانا چاہیے توبہ، لیکن خاص طور پر دن کا ایک معمول، ایک مشغولیت، اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز مقرر کر لیں. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، اور جہاں تک اجماع کا تعلق ہے، اجماع امت کا ہے، فَقَدْ قَالَ ابن قدامہ، تو ابن قدامہ نے کہا. ابن قدامہ المقدسی ہیں، ایک اسکالر ہیں. الاجماع، اجماع منعقد، طے شدہ ہے، واقع ہو چکا ہے، علی وجوب التوبہ، توبہ کے وجوب پر. کوئی ایک اسکالر بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ توبہ کی کیا ضرورت ہے، یعنی سب کے سب اس پہ متفق ہے کہ توبہ لازم ہے. وقال شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ولا بد لکل عبد من توبۃ، اور نہیں چارہ ہر انسان کے لیے توبہ سے، یعنی توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لا بدہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چارہ نہیں، یعنی لازمی کرنی چاہیے. لکل عبد، ہر انسان کو، من توبۃ، توبہ. وہی واجبۃ، اور وہ واجب ہے، علی الاولین والآخرین، پہلوں پر اور پچھلوں پر، سب پر، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں. وقال القرطبی، اور قرطبی نے کہا ولا الجامع لاحکام القرآن، ان کی تفسیر ہے، ولا خلاف بین الامت، اور نہیں کوئی اختلاف امت میں، فی وجوب التوبہ، توبہ کے واجب ہونے پر. یعنی جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے ہی توبہ بھی کرنا لازم ہے. وَإِنَّهَا فَرْضٌ مُتَعَيِّنٌ، اور بے شک یہ ایک متعین فرض ہے، فرض عین ہے. اخی الحبیب، اے پیارے بھائی، من رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے تم پر، ان کے جعل التوبۃ، کہ اس نے بنا دیا توبہ کو فرداً لازما، لازمی فرض، لازمی فریضہ مقرر کر دیا. وذالک، اور وہ یہ، لیعفو عنک، کہ تجھے معاف کر دے. یعنی اللہ نے یہ تمہارے لیے لازم کیوں کیا؟ تاکہ وہ تمہیں معاف کرے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے تو اس نے لازم کر دیا تاکہ تم معافی مانگو اور تمہیں معاف کرے. وَيَغْفِرَ ذُنُوبَكَ، اور بخش دے تمہارے گناہوں کو. وَيَمْحُوَ سَيِّئَاتِكَ، اور مٹا دے تمہاری برائیوں کو. صاف ستھرا ہو جائے انسان، چمک جائے انسان، خوبصورت ہو جائے انسان. فزیکل بیوٹی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے کوٹ کرتے اور کتنی کلینزنگ کرتے، اور کیا کیا ٹوٹکے نہیں کرتے کہ ہم گورے ہو جائیں، یا ہمارے چہرے پہ داغ دھبے نہ رہے، یا ہم سب سے خوبصورت ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں. تو کیا صرف چہرہ ہی اس لائق ہے، یا دل بھی اس لائق ہے کہ اس کو بھی چمکنا چاہیے، اس کو بھی دھلنا چاہیے، اس کا بھی زنگ اترنا چاہیے. فاللہ عز وجل غنی عنا، اللہ عز وجل ہم سے بے نیاز ہے. وعن طاعتنا، اور ہماری اطاعت سے، واعمالنا، اور ہمارے اعمال سے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری توبہ کی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کو ان کی گوشت، یعنی قربانی کے جانوروں کے، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی، لیکن پہنچتا ہے اس کو تقوی، منکم، تمہارا، یعنی تمہارے دل کی حالت. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا تقوی ہے، کتنا ڈر ہے اللہ کا، کتنی محبت ہے، کتنا خوف ہے. تو ہم سب کی نگاہیں بھی کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے دل پر. صرف آئینے میں، شیشے میں ہر روز اپنا منہ ہی نہ دیکھتے رہیں، اور اپنا فزیکل اسمارٹنس ہی نہ دیکھتے رہیں، یہ بھی دیکھیں کہ دل کی حالت کیا ہے. اور طالب علم جو علم طلب کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے دل کو جانچتا رہتا ہے. فبادر اخی بالتوبۃ الصادقۃ، تو جلدی کرو اے بھائی سچی توبہ پر. وجدد التوبۃ، اور تجدید کرو توبہ کی. فی کل یوم، ہر روز. یہ اہم چیز ہے، اس کو انڈر لائن کریں. جدد التوبۃ فی کل یوم، جیسے قرآن روز پڑھنے کی بات کی نا میں، اسی طرح جدد التوبۃ فی کل یوم، ہر روز تجدید کرو توبہ. یعنی یہ نہیں کہ وہ میں نے کل کی تھی نا، وہ میں حج پہ میں نے کی تھی، عمرے پہ کی تھی، نماز پڑھ کے میں نے کی تھی. نماز کے بعد بھی ضروری ہے.
وفی کل وقت، اور ہر وقت، فإن الراجع عن ذنبه، تو بے شک رجوع کرنے والا اپنے گناہ سے، والنادم علیہ، اور اس پر ندامت اختیار کرنے والا، لا یکون مصرا، وہ مصر نہیں ہوتا، اصرار نہیں کرتا، وإن عاد فی اليوم الواحد اکثر من 70 مرۃ، وإن عاد، اور اگرچہ وہ لوٹ آئے یعنی گناہ کی طرف، فی اليوم الواحد، ایک دن میں، اکثر من 70 مرۃ، 70 بار سے زیادہ، یعنی 70 بار سے زیادہ دفعہ بھی اگر تم نے غلطی کی تو پھر بھی کیا کرو، واپس آ جاؤ. تو ٹیک توبہ سیریسلی. ہم سب غلط کرتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی، کوئی بھی معصوم نہیں، اور کسی سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی میں پرفیکشن تلاش بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. ٹائم ہو چکا ہے، جو بھی آپ کی تھاٹس اور ریفلیکشنز ہو کل انشاءاللہ آپ سے بات کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.